چوتھی چیز ہے حکمت. حکمت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. بس بات کو بہت شارٹ میں لے رہا ہوں میں. حکمت کیا ہے؟ حکمت کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت ساری باتیں آ جائیں گی، لیکن بس موٹی سی بات یہ ہے، ایک زمانے میں ایسا ہوا، ایک واقعہ پیش آ گیا طلاق کا. ایک آدمی تھا، اس کی بیوی جو ہے وہ ہنڈیاں چاٹتی تھی. اس آدمی نے یہ شرط لگا دی کہ اگر تم نے ہنڈیاں چاٹ لی تو تجھے طلاق. اگر تم نے ہنڈیاں چاٹ لی تو تجھے طلاق. وہ عاجز آ چکا تھا. اب انہوں نے چاٹ لی. اب مسئلہ پیش کیا گیا. بہت سے علماء نے کہا بھائی طلاق واقع ہو گئی. مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا. کہا کہ ایسی ایسی بات ہو گئی. آپ نے کہا کہ اس عورت کو بلائیے، میں ان سے پوچھوں گا کہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہوئی. آپ نے اس عورت کو بلایا. آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے ہنڈیاں چاٹی تھی، کس طریقے سے چاٹی تھی. اس عورت نے کہا کہ حضور میں نے اپنی انگلی کو ہنڈیا کے اندر ایسے گھما کر کے ہنڈیا کے اندر، پھر میں نے اس انگلی کو اپنے منہ میں ڈال کر کے اس طریقے سے میں نے ہنڈیا چاٹی تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی. کہا کیوں؟ کہا اس عورت نے ہنڈیا نہیں چاٹی ہے بلکہ انگلی چاٹی ہے. اس عورت نے ہنڈیا نہیں چاٹی بلکہ اپنی انگلی چاٹی ہے. لہذا تم نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے ہنڈیا چاٹ لی تو تجھے طلاق ہو جائے گی، تو یہ ہنڈیا چاٹی تو ہے، طلاق واقع ہوگی. انہوں نے تو انگلی چاٹی ہے نا، تو لہذا انگلی چاٹنے سے طلاق واقع تھوڑی ہوگی. جو تمہارا شرط تھا وہ شرط یہ تھا، تم نے جو شرط لگائی تھی کہ اگر تم ہنڈیا چاٹو گی تو تجھے طلاق ہے، تو یہ ہنڈیا کب چاٹی؟ انہوں نے تو انگلی چاٹی ہے، اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ ہے حکمت.